بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے مولانا الطاف حسین حالی کی تنقید نگاری۔ مولانا الطاف حسین حالی اردو کے پہلے باقاعدہ نقاد ہیں اور ان کی کتاب مقدمہ شعر و شاعری اردو تنقید کی پہلی کتاب ہے۔ اس سے قبل اگر ہم اردو تنقید کے ابتدائی نقوش تلاش کریں تو وہ ہمیں تذکروں، تقریضوں، تبصروں اور مکتوب وغیرہ میں ملتے ہیں، لیکن باقاعدہ تنقید کی کوئی اس طرح کی کتابی شکل میں موجود نہیں تھی۔ تو اردو میں پہلی دفعہ باقاعدہ تنقید کے جو نظریات ہیں یہ مولانا الطاف حسین حالی نے مقدمہ شعر و شاعری کی صورت میں پیش کیے۔ آج کے لیکچر میں ہم مقدمہ شعر و شاعری اور حالی کے تنقیدی نظریات کا ایک مختصراً احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو حالی کے تنقیدی نظریات جاننے سے پہلے تھوڑا سا حالی کے تعارف پہ بات کرتے ہیں کہ مولانا الطاف حسین حالی ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں۔ انہوں نے شاعری بھی کی، سوانح نگار بھی تھے وہ، اس کے علاوہ مضمون نگاری بھی کی انہوں نے، اور اردو کے پہلے نقاد بھی ہیں۔ شاعری میں انہوں نے غالب سے اصلاح سخن لی۔ اس کے علاوہ وہ سر سید کی تحریک یعنی علی گڑھ تحریک سے وابستہ تھے، اس لیے یہ ادب برائے زندگی کے قائل تھے اور ادب برائے ادب کے حامی نہ تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے انجمن پنجاب کے مشاعروں میں شرکت کی۔ ان کی معروف نظم مسدس مد و جزر اسلام ہے جو بہت معروف ہوئی۔ اس کے علاوہ ان کی سوانح کی کتابوں میں حیات سعدی، یادگار غالب اور حیات جاوید شامل ہیں۔ ان کی کتاب مقدمہ شعر و شاعری پہلی بار تو ان کے دیوان کے ساتھ ہی شائع ہوئی، بعد ازاں 1893 میں الگ کتابی شکل میں یہ کتاب منظر عام پر آئی۔ تو حالی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اردو تنقید کے باقاعدہ اصول مرتب کیے۔ مولوی عبدالحق مقدمہ شعر و شاعری کو اردو تنقید کا پہلا نمونہ کہتے ہیں اور آل احمد سرور نے اسے اردو شاعری کا پہلا منشور قرار دیا ہے۔ حالی سب سے پہلے شعر کی تاثیر کی بات کرتے ہیں مقدمہ شعر و شاعری میں۔ حالی کہتے ہیں کہ شعر کی تاثیر ہوتی ہے، شاعری اپنے اندر اثر رکھتی ہے، اس لیے ہمیں اس سے کوئی نہ کوئی کام لینا چاہیے۔ شاعری سے اس سے زندگی کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے، اس سے بڑے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں حالی مشرق و مغرب سے مختلف شاعروں کی مثالیں بھی دیتے ہیں کہ جن کے کام سے جو ہے وہ جن کی شاعری سے بڑے بڑے کام لیے گئے۔ وہ عرب شاعر عاشق کی بھی بات کرتے ہیں کہ وہ جس کی تعریف کرتا تھا تو وہ نیک نام ہو جاتا تھا، اور جس کی حجب کرتا تھا وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا تھا۔ بعد ازاں حالی کہتے ہیں کہ شاعری سوسائٹی کے تابع ہوتی ہے، تو بری شاعری سے معاشرے کا مزاج بھی بگڑنے لگتا ہے، اس لیے شاعری کو سدھارنا سماج کو سدھارنے کے مترادف ہے۔ شاعری میں قافیہ اور ردیف کی بحث کے متعلق حالی کا یہ کہنا ہے کہ قافیہ اور ردیف شاعری کے لیے ضروری نہیں، یہ اضافی چیزیں ہیں۔ پھر یہ شاعری کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ تو حالی کے خیال میں شاعری کی 3 شرائط ہیں: تخیل، مطالعہ کائنات اور تفحص الفاظ۔ سب سے پہلی شرط حالی تخیل کو قرار دیتے ہیں۔ حالی کا کہنا ہے کہ یہ ایک وہبی یا خدا کی عطا ہوتی ہے، اسے ایک اکتساب سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تخیل ہی وہ چیز ہے جو شاعر کو غیر شاعر سے ممتاز کرتی ہے۔ دوسری حالی کہتے ہیں کہ کائنات کا مطالعہ ضروری ہے۔ شاعر اس وقت تک اچھا شاعر نہیں ہو سکتا جب تک وہ کائنات کا مطالعہ عمیق انداز میں نہیں کرتا۔ تیسری خوبی وہ شاعر کے لیے کہتے ہیں کہ وہ تفحص الفاظ۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ شاعر کو عمدہ الفاظ کا چناؤ آنا چاہیے، جس طرح مصور عمدہ رنگوں سے اپنی
تصویر کو سجاتا ہے، اس طرح شاعر کو بھی الفاظ کو جو ہے وہ نگینے کے جڑنے کا عمل آنا چاہیے۔ شعر کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے حالی کہتے ہیں کہ شعر میں 3 خوبیاں ہونی چاہیے: سادگی، جوش اور اصلیت۔ سادگی سے حالی مراد لیتے ہیں کہ شعر کو آسان اور عام فہم ہونا چاہیے تاکہ وہ زیادہ لوگوں کی سمجھ میں آ سکے، اس کا ابلاغ ہو سکے، اور حالی خیال اور الفاظ دونوں کی سادگی پہ زور دیتے ہیں۔ دوسری خوبی شعر کی وہ کہتے ہیں جوش۔ جوش سے مراد اس طرح کے بے ساختہ اور مؤثر الفاظ لے کر آنا شاعری میں کہ جس سے معلوم ہو کہ شعر خود بخود کہا گیا ہے، اس کو گھڑا نہیں گیا۔ اس سے مراد اس طرح سے جوش نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ شعر میں تاثیر ہونی چاہیے، بات دل سے نکلے اور دل تک پہنچے۔ تیسری بات اصلیت ہے۔ اصلیت سے مراد کہ شعر حقیقت پہ مبنی ہونا چاہیے، اس میں مبالغہ اور جھوٹ اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد حالی کچھ اصناف سخن کی اصلاح کے لیے تجاویز پیش کرتے ہیں۔ جیسے مثنوی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی کارآمد صنف ہے کیونکہ اس میں غزل کی طرح اس طرح سے پابندی نہیں ہوتی قافیہ اور ردیف کی، تو اس میں طویل مضامین کو عمدگی سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو حالی مثنوی کے بارے میں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں عشقیہ مضامین بہت زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں، عشقیہ مضامین کی بجائے انہیں حقیقت کے قریب ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مثنویوں میں مافوق الفطرت عناصر جیسے جن، دیو، پڑیاں، تعویذ، گنڈے، اس طرح کی چیزیں بہت ہوتی ہیں، اس کی بجائے مثنوی کو جو ہے نا وہ حقیقت کے قریب ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ اب چونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے تو اس طرح کی باتیں فرسودہ لگتی ہیں، تو مثنوی میں ان سے بچنا چاہیے۔ ایک اور یہ کہتے ہیں کہ مبالغہ جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے مثنوی میں۔ اگلی تجویز یہ دیتے ہیں کہ موقع محل کے اعتبار سے بات کرنی چاہیے مثنوی میں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ مثنوی میں پیش کردہ کردار، مقامات، واقعات فطرت اور کے مطابق ہونے چاہیے، مافوق الفطرت نہیں ہونے چاہیے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ مثنوی میں جن باتوں کو تفصیل سے بیان کیا جانا ہے انہیں تفصیل سے بیان کرنا چاہیے، اور جن کو بس اشارتاً بیان کرنا ہے ان کو اشارتاً بیان کرنا چاہیے، یعنی کچھ غیر اخلاقی چیزیں جو ہے نا وہ کھول کے بیان نہیں کرنی چاہیے۔ قصیدے کے بارے میں یہ کہتے ہیں حالی قصیدے کو یہ اس طرح سے پسند نہیں کرتے کیونکہ اس میں بہت زیادہ مبالغہ اور جھوٹ ہوتا ہے، اور حالی ان سے جو ہے نا وہ دور بھاگتے ہیں۔ مرثیہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ مرثیہ میں سراپا نگاری، جذبات نگاری اور کردار نگاری کے بڑی عمدہ مثالیں ملتی ہیں، اور مرثیے سے اعلیٰ اخلاقی سبق بھی ملتے ہیں۔ اس لیے مرثیے کی صنف کو قوم کے اعلیٰ افراد کی تعریف اور توصیف پر مبنی ہونا چاہیے، اور اس طرح کے مرثیے لکھنے چاہیے تاکہ قوم کی اصلاح ہو سکے۔ غزل کی اصلاح کے بارے میں حالی یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو غزل کی بنیاد اس طرح کے عشق پہ مبنی رکھی جائے جو عشق حقیقی ہو۔ عشق مجازی جو ہے نا جس سے غزل میں ہوس پرستی آئے یا اس طرح کی چیزیں آئیں اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ حالی کہتے ہیں کہ غزل میں دوستی، محبت کی باتیں یا روحانی محبت کا اظہار ہو، اور اس میں محبوب جو ہے نا وہ ایسے نہ لگ رہا ہو کہ مرد ہے یا عورت، اور اس طرح کے متعلقات نہیں آنا چاہیے۔ دوسرا یہ بات حالی کہتے ہیں کہ غزل میں جو خمریات یا شراب اور اس کی متعلقات کا بے تحاشا تذکرہ ہوتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے نئی نسل جو ہے وہ شراب نوشی یا اس طرح کی بری عادات کی طرف بھی راغب ہو سکتی ہے۔ تیسرا غزل کی اصلاح کے لیے وہ یہ تجویز دیتے ہیں کہ صرف عشقیہ مضامین ہی غزل میں نہیں ہونے چاہیے، بلکہ عشقیہ مضامین کے علاوہ دیگر جذبات جیسے خوشی، غم، حسرت، ندامت، شکر، شکایت، صبر، قناعت، توکل، رحم، موت کا تصور، قومی ہمدردی، زندگی کی بے ثباتی، ان کا تذکرہ بھی غزل میں ہونا چاہیے۔ پھر حالی کہتے ہیں کہ موضوعات میں تنوع ہونا چاہیے، غزل کے موضوعات میں تنوع ہونا چاہیے۔
پھر حالی تجویز دیتے ہیں کہ غزل کی زبان بھی محدود دکھائی دیتی ہے، جس طرح کہ اس کے مضامین محدود ہیں تو اس کی زبان بھی محدود ہے، تو اس کی زبان کو بھی وسعت دینی چاہیے، اس میں نئے نئے تشبیہات، استعارے اور اس طرح کی چیزیں آنی چاہیے۔ ایک اور تجویز حالی غزل کے بارے میں دیتے ہیں کہ غزل میں سنگلاخ زمین استعمال نہ کی جائے، یعنی غزل کو مشکل نہیں بنانا چاہیے بلکہ آسان، سادہ اور عام فہم جو ان کا ادب برائے ادب کا نظریہ ہے کہ وہ زیادہ لوگوں تک رسائی ہو۔ کوئی غزل کے ذریعے جو ہے وہ اپنی علمیت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس طرح سے غزل لکھنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو یہ مجموعی طور پر حالی کے نظریات تھے، جو ان کا ایک بنیادی نظریہ تھا ادب برائے ادب۔ ان کے تنقیدی نظریات بھی اسی دائرے کے گرد گھومتے ہیں، وہ ادب سے معاشرے کی اور نوجوانوں کی اور زمانے کی اصلاح چاہتے ہیں۔ بے حد شکریہ۔